نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ الحمدللہ میری امید سے زیادہ اور میری سوچ سے بڑھ کر بہترین رسپانس ان لیکچر کا مجھے مل رہا ہے، اور سب سے زیادہ خوشی یہ ہو رہی ہے کہ یہ لیکچر سمجھ آ رہے ہیں اور ہمیں سوچنے کی طرف ہمارے ذہن کو راغب کرنی ہے۔ کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ اس کو آسان سے آسان کروں تاکہ عام فہم کے جو ہمارے پارٹیسپیشن ہے وہ بھی اس سے اسی طرح استفادہ اٹھائیں جس طرح ایک سمجھدار یا بہت ایجوکیٹڈ انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے انسان تعصب کے پردے سے باہر نکل کے انا کی سیٹ سے نیچے اتر کے جب کسی کی بات سنتا ہے تو اس کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، اس کو جہاں ملے اس کو لے لیں۔ اس لیے اس مثال کو آپ ایسے سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ نبوت کا بار ڈالتے ہیں اور جب آپ تبلیغ کرتے ہیں تو ابو جہل جو کہ ابو الحاکم تھا، حکمت کا باپ تھا اور سرداران قریش تھا اور بڑا اس کا اس وقت نام جانا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے انا اور اپنے تعصب اور اپنے کبر سے باہر نہیں آیا اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ، اس کا مفہوم قرآن کا کلام سمجھ نہیں آیا، کیونکہ اس کے اور قرآن کے کلام کے درمیان میں پردے تھے۔ اور دوسری طرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو کہ غلام تھے، نہ ان کے پاس تعلیم تھی، نہ وہ کبھی ایسی محفلوں میں، علمی محفلوں میں وہ بیٹھے، اور نہ ہی جیسے کہنا چاہیے کہ حسن والے تھے، خوبصورت بھی نہیں تھے، جیسے کہ ابو لہب کو شعلے مارنے والا جو کہا گیا تو ریڈ تھا، یہ بریڈ اور خوبصورت اس دور کا جیسے شخصیت ہوتی ہے اس طرح کا بندہ تھا۔ لیکن ابو جہل اور ابو لہب کو آپ جانتے ہیں نا کہ اس وقت کس نام سے ان کو پکارا جاتا ہے، جبکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے اور ان کے اندر کوئی انا یا تعصب یا کبریائی کی چیز نہیں تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جلدی پک کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے آگے حضرت بلال کے قدموں کی آواز سنی۔ بہت بڑا اعزاز تھا۔ پوچھنے میں پتا چلا کہ میں ہر نماز کے لیے جب وضو کرتا ہوں تو 2 نفل نماز وضو پڑھ لیتا ہوں۔ اور آگے کیوں سنی؟ کیونکہ دنیا میں بھی وہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی نکیل پکڑ کے اونٹنی کی آپ کے اونٹ کے آگے آگے چلتے تھے۔ یہ ساری اتنی تعمیر باندھنے کا مقصد کیا ہے کہ اصل چیز ہے کہ آپ کوئی بھی کچھ کے سنیں۔ یہ اہم نہیں ہوتا کہ کون کہہ رہا ہے، یہ اہم ہوتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، تو انسان کسی سے بھی کچھ بھی سیکھ سکتا ہے۔ اب ہمارے جو پہلا لیکچر تھا، ہم نے کوشش کی ہم آسان لفظوں میں اپنے آپ کو جانیں کہ میں کون ہوں، اور پھر ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے اندر جھانکیں کہ کیا میں جو ہوں میں ہوں یا میں وہ ختم ہو چکی ہوں، ایکسپائری ہو چکی ہوں۔ اب جب پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اب کیا کروں، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم نے مختصر سا جاننے کی کوشش کی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اب ہماری وہ جو شخصیت جو کہ ہماری تھی، جو کہ ہماری ہے، جس کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں گے، جس کے ساتھ ہم اللہ کے ہاں اٹھائے جائیں گے، وہاں ہمارا یہاں پہ دنیا کا حسن، دنیا کے محلات، دنیا کی پراپرٹی یا دنیا کا شہرت یا نام، اس کی وہاں کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔
وہاں ویلیو ہوگی ہماری اس شخصیت کی جو کہ میں ہوں، جو کہ مجھے بنا کے بھیجا گیا اور جس کے بارے میں مجھ سے باس پرس ہوگی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری دنیا میں اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں 99% لوگ یہ جانتے ہی نہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، انہیں خاتون یا مرد بنانے کا مقصد کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں کر پاتے۔ زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے لیے ان کی زندگی کے لحاظ سے اہم کیا چیز ہے اور غیر اہم کیا چیز ہے۔ پلاننگ سے وہ نہیں چلتے نا، سوچ سمجھ کے وہ قدم نہیں اٹھاتے، بھیڑ چال میں چل رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں۔ اب سوچیں نا ہماری زندگیوں کے کیا مقصد ہیں، شادی، پھر اولاد، پھر ان کو پڑھانا، دوڑنا صبح سے لے کے رات تک ان کے پیچھے، ٹیوشن اور اسکول اور بہت کچھ، پھر پیپر، پھر ان کے کالج، پھر ان کی یونیورسٹیاں، پھر ان کے رشتے۔ اور میں نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے بچوں کی شادی ہو جائے پھر میں آرام سے مر سکتا ہوں۔ کمال ہے بھائی، مرنے کے لیے بچوں کی شادیاں ضروری ہیں، اور اس کے بعد ان بچوں کی اولادیں دیکھ لوں تاکہ میں چین سے مر سکوں۔ چلیں جی، یہ بھی ہو گیا۔ پھر آپ سے اللہ یہ سب پوچھے گا کہ ہاں بھائی آپ بچوں کو بیاہ بھی ہے اور ان کی اولادیں بھی دیکھا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ فیصلہ کرنا اس شخص کے لیے بہت آسان ہوتا ہے جس نے اپنے مقصد کو طے کر لیا ہو کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہاں کو اور نہ کو جانتا ہو، کس جگہ مجھے ہاں کرنی ہے اور کس جگہ مجھے نہ کرنی ہے۔ تب جانے گا جب اس کو اپنا مقصد زندگی پتا ہوگا، ورنہ تو وہ ہر ایک کے ہاں میں ہاں ملا دے گا اور ہر ایک کی نہ میں نہ ملا دے گا۔ ایک میں بکس پڑھ رہی تھی، اس میں ایک ہمارے نفسیات کا پڑھ رہی تھی، الفریڈ ایڈلر نام تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ انسانی شخصیت کی خصوصیت میں سے ایک حیرت ناک خصوصیت اس کے اندر یہ پائی جاتی ہے، یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ نہیں کو ہاں میں بدل سکتا ہے۔ نہیں کو ہاں میں بدلنا یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتہائی غیر معمولی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا، اور بظاہر لگتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ یہ اس ماہر نفسیات کی زبان سے اس چیز کا اعتراف ہے۔ اس صلاحیت کی آخری حد یہ ہے کہ انسان تاریکی میں بھی روشنی کا پہلو دیکھ لیتا ہے۔ وہ ناموافق حالات، یعنی اس کو موافق نہیں ہے، اس کو موافق حالات میں تبدیل کر سکتا ہے۔ جب اس کی بازی کھوٹی ہو گئی ہو، اس وقت وہ دوبارہ اپنے لیے نیا میدان تلاش کر سکتا ہے، جس میں جدوجہد کر کے وہ اثر نو اپنی منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ ان لیکچر میں انسانی شخصیت کے اسی پہلو کو اجاگر کرنے کی میں کوشش کر رہی ہوں۔ یہ ناممکن میں ممکن کو دیکھنے کی کوشش ہے۔ یہ مایوسی کو امید میں بدلنے کا ایک پیغام ہے یہ لیکچر، اور یہ وہ چیز ہے جس کی آج کے ہر انسان کو شاید ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے۔ تو اس لیے ہم نے بھی نہ کو ہاں میں بدلنا ہے کہ میں کر سکتی ہوں۔